बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 12 फरवरी है, बुध का दिन है और बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक ऐसी ही स्टोरी जो मुझे भेजी गई है, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की और एक ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसने तकरीबन ज़िंदगी के 30-35 साल जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक में, पहले दुबई गए और वहाँ से फिर यूके चले गए और उन्होंने अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान आए तो फिर उनके साथ बहुत ही बुरी हालत उनकी बनी और उनका एक इंटरव्यू जो है वो ARY न्यूज़ के ऊपर भी नशर हुआ, जिसके बाद उनसे लंदन से जो उनके यूके में रहने वाले दोस्त थे उन्होंने रब्ता किया। तो जो हनीफ़ साहब थे, जिनका ताल्लुक़ समनाबाद लाहौर से है, उन्होंने क्या बताया उनको, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब क्या था, उनकी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अक्सर बेशतर ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जो गलतियां बाद में फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती और फिर उन्हें ये चीज़ें भुगतना पड़ती हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता या कोई और उनके पास तरीक़ाकार भी नहीं होता। ऐसी ये कहानी हनीफ़ साहब की, जो इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। इन्होंने क्या किया, कैसे हुआ, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल जी, हनीफ़ साहब ताल्लुक़ लाहौर से। इनके हवाले से बताया जाता है कि ये जैसे होता है कि जी मेहनत मज़दूरी के लिए बंदा जो है वो मुल्क से बाहर जाता है, तो ये जब जवान थे तो उस वक्त इन्होंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं कोई मेहनत मज़दूरी करने के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं जो है वो बाहर चला जाऊँ। बहरहाल बताया ये जाता है कि हनीफ़ साहब जो है ये 1975 में ये पाकिस्तान से दुबई चले गए और उस वक्त आपको पता है जाना बड़ा आसान था, पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगते थे और आसानी से बंदा सेटल भी हो जाता था। तो इनके हवाले से ये बताया जाता है कि ये 1975 में चले गए और वहाँ पे ये जब गए तो वहाँ पर इन्होंने वैसे प्राइवेट जॉब्स वगैरह भी देखी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, खुशकिस्मती से इनको वहाँ के एक सरकारी महकमे में ऑपरेटर के तौर पे जो है काम मिल गया और ऑपरेटर के तौर पे ये काम करना शुरू हो गए। लगभग कोई बताया जाता है कि 30 साल तकरीबन जो है ये शख्स जो है वहाँ पे उस कंपनी में रहा और सुपरवाइज़र बन गया और फिर वहाँ से रिटायर हुआ, बाकायदा तौर पे जैसे बंदा रिटायर होता है। अच्छा, क्योंकि अभी उम्र भी थी, अभी पैसे मज़ीद भी कमाने थे, यहाँ पीछे फैमिली भी थी, अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दी थी, शादीशुदा था और ये कहते हैं कि जी ये उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार मैं अब घर वापस पाकिस्तान जाके क्या करूँगा, क्यों ना मैं किसी और मुल्क चला जाऊँ और वहाँ पे काम काज करूँ। तो हनीफ़ साहब जो है ये दुबई में रिटायर होने के बाद ये वहाँ से इन्होंने कोशिश की और क्योंकि ये काफ़ी अरसा वहाँ गुजार चुके थे और वहाँ के एम्प्लॉय रह चुके थे तो इनके लिए वीज़ा लगना मुश्किल नहीं था। इनका यूके का वीज़ा लग गया और ये इंग्लैंड चले गए। जब इंग्लैंड चले गए तो वहाँ पे ये बताते हैं कि फिर इन्होंने काम काज, मेहनत मज़दूरी, जो तरीक़ाकार इनसे बन पड़ा इन्होंने वहाँ पे किया और जो है इन्होंने वहाँ पे तकरीबन 10 साल इन्होंने मज़ीद यूके में गुजारे और वहाँ पे पाउंड कमाए। पहले यहाँ दुबई में कमाते रहे, फिर वहाँ जाके पाउंड कमाते रहे। अच्छा, ये शादीशुदा थे। बताते हैं कि हर साल 1.5-2 साल बाद मेरा चक्कर बड़ा फ्रीक्वेंट पाकिस्तान लगता था। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी थी और इनके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ, यानी 4 औलादें अल्लाह ताला ने इनको अता की। और ये कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान से गया था और फिर उसके बाद जब शादी और शादी के बाद जब ये बच्चे हुए तो वाइफ़ जो है वो पाकिस्तान में ही थी। पहले आपको पता है अमूमन, अब तो खैर फैमिलीज़ ये करते हैं लोग के जी साथ ले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं उस वक्त ज़्यादा रिवाज नहीं था। जो फैमिली होती थी, वाइफ़ जो होती थी वो अमूमन वालिदैन के साथ रहती थी और मेरी वाइफ़ भी यहाँ पाकिस्तान में मेरे वालिदैन के साथ रही। मैं आता जाता रहता था, बीच में अल्लाह ताला ने बच्चे दिए, 2 बेटियाँ 2 बेटे हो गए। उनकी पढ़ाई वगैरह, उनकी तालीम वगैरह मैंने बहुत अच्छी करवाई। और हनीफ़ साहब ये बताते हैं कि मैं जो कुछ भी कमाता था ना वो मैं बेगम के अकाउंट में भेजता था। और फिर हमारे पास पहले जब मैं यहाँ से पाकिस्तान से गया था तो हमारे पास एक कच्चा मकान था। जब मैं यहाँ से गया मेरी कमाई हुई, मैंने सब पैसे घर पहुँचे भेजे और उस कच्चे मकान ने एक कोठी की सूरत अख्तियार कर ली और हमने एक बेहतरीन कोठी बना ली। 2 बेटों और 2 बेटियों को शानदार जो है तालीम दिलवाई और सब कुछ जो मेरे पास था वो सब कुछ मैंने उनको जो है भेजा, उनको दिया, सब कुछ किया। हनीफ़ साहब ये बताते हैं
کہ جی جو میرے وہاں پہ یو کے میں اور جو دبئی میں دوست ہوتے تھے جو میرے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ میں اپنے پاس اتنے ہی پیسے رکھتا تھا جو میرے خرچے کے لیے پورے ہوتے تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، سب کمائی پاکستان نہ بھیجا کرو، کچھ برے دنوں کے لیے بھی اپنے پاس محفوظ کر لو۔ مگر حنیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کرنے ہیں پیسے، سب کچھ تو بندہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، ہم جہاں جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح جو ہے میں بھی یہی کہتا تھا، اور پھر یہ بھی کہتا تھا کہ مر جاؤں گا تو تب بھی تو یہ سارا کچھ بچے ہی اس کے وارث ہوں گے، تو اس سے بہتر کہ میں اپنی زندگی میں ہی سب کچھ ان کو دے دوں۔ یہ والدین کی ظاہری بات ہے، ماں ہو باپ ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینے سے دریغ نہیں کرتے، وہ دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حنیف صاحب نے بھی یہی کیا۔ قصہ مختصر، تقریباً 40 سال، اراؤنڈ 30 سے 40 سال جو ہے انہوں نے بیرون ملک جو ہے گزارے، خوب کمایا اور کروڑوں روپے کمائے، اور اس کے بعد حنیف صاحب جو ہے جب ان کی ایج زیادہ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں۔ بہرحال جی یہ پاکستان واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد جب گھر آئے تو پہلے تو کچھ دن معاملات ٹھیک رہے، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ جو میری وائف تھیں، جو میری گھر والی تھیں، ان کے ساتھ آہستہ آہستہ، میرا بھی شاید وہ کہتے ہیں ایج فیکٹر تھا، اور میں باہر سے آیا تھا، اور میں بیوی سے اور بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ میں نے ان کے لیے پوری زندگی باہر گزاری ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ کوئی بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، جو کہ میری ایکسپیکٹیشن سے بالکل ہی مختلف تھا جب میں پاکستان آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اکثر میری لڑائی ہونے لگی۔ بیوی مجھے اکثر یہ کہتی کہ تمہارے بغیر ادھر کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا تھا، تم واپس آئے کیوں ہو؟ جب بھی یہ جھگڑا ہوتا تھا وہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتی تھی، اور جب یہ جھگڑا ہر دوسرے تیسرے چوتھے روز ہونے لگا تو حنیف صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے کہ یار میں تو کچھ اور سوچ کر پاکستان واپس آیا تھا، اور یہاں میرے گھر میں تو روز لڑائی جھگڑا اور مسائل کھڑے ہو گئے۔ اور پھر وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ جی حنیف صاحب جو ہے وہ اکثر و بیشتر روتے تھے اور سوچتے تھے کہ کاش کچھ ایسا ہو سکے کہ میں واپس دبئی یا انگلینڈ جا سکوں، لیکن ظاہر ہے اب یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک دن حنیف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی اولڈ ہاؤس چلے جائیں گے، اور بالآخر وہی ہوا کہ وہ ایک لاہور میں ہی اولڈ ہوم میں شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے اپنا وہ گھر کوٹھی جو ان کے پیسوں سے بنی تھی، جس میں ان کے بیٹے دونوں رہتے تھے اور اس کی وائف تھی، وہ والا گھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ حنیف صاحب جو اولڈ ہوم شفٹ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر جب یہ کچھ ایسے مواقع آتے ہیں یا جو نیوز پیکیجز وغیرہ بنتے ہیں کہ جی جب عید آئے یا اس طرح کے کوئی معاملات آتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارے جو ٹی وی چینلز والے ہیں وہ جا کے اولڈ ہومز اور ان جگہوں پہ جا کے جو وہاں پہ بزرگ رہ رہے تھے ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کی عید کیسی گزری، آپ کے گھر میں اور کون کون ہے، گھر والے ملنے آتے ہیں نہیں ملنے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ARY نیوز جو ہے اس کے اوپر جو ہے انٹرویو لیا گیا ان کا، اور ان کا انٹرویو جو ہے وہ نشر ہوا باقاعدہ طور پہ ٹی وی چینل کے اوپر۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حنیف صاحب کے جو گھر والے دیکھیں نہ دیکھیں، انہوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارے جو یہاں کے لوکل چینلز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں نیشنل چینلز جو ہیں، جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو جو ARY والا انٹرویو ان کا نشر ہوا تو ان کے جو دوست تھے وہاں پہ یو کے میں، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک عرصہ لمبا گزارا تھا وہاں پہ، جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، روم میٹس تھے ان کے دوست تھے، انہوں نے وہ انٹرویو دیکھا اور وہ پریشان ہوئے کہ یار چنگا بلا سی حنیف تو اچھے بھلے پیسے بھیجتا تھا، لوگ گھر اس کے اور یہ سیٹل تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آخر یہ اولڈ ہوم شفٹ ہو گیا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جی کسی طرح پتہ کر آ کے جو ہے انہوں نے اولڈ ہوم فون کیا اور کہا کہ حنیف سے میری بات کرا دیں۔ جب حنیف صاحب سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے حنیف صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، آپ کہاں پہنچ گئے، آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اب حنیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہیں کیا بتاتے کہ ان کی کمائی سے بیٹے موجے کر رہے ہیں، نئے ماڈل کی گاڑیاں پھراتے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے جو ہے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جو ان کے اپنے پیسوں سے بنا تھا اور ان کی خون پسینے کی کمائی سے بنا تھا۔ بہرحال انہوں نے ان کو مختلف ہیلے بہانے کیے اور کئی اور طرح کی کہانیاں سنائیں، اصل حقیقت اپنے ان دوستوں کو بھی نہیں بتائی کہ یار میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے دوست تھے
جو گوجرانوالا کے رہائشی تھے انہوں نے پیشکش کی کہ یار چلے جاؤ، ہمارا وہاں گھر خالی کھڑا ہوا ہے، تم جاؤ، ہمارے نوکر وغیرہ وہاں پہ ہیں، وہ تمہاری خدمت کریں گے، اگر تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو وہ گھر جو ہے وہ تمہارا گھر ہے، تم ہمارے بھائی ہو، دوست، ہم نے اتنے عرصہ اکٹھے گزارا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پہ جو ہے تمہارے لیے سب کچھ موجود ہے، تو وہ دن رات تمہاری خدمت کریں گے۔ لیکن حنیف صاحب نے کہا کہ نہیں یار، میں نے کہیں بھی نہیں جانا، اور سب سے بہتر اور سب سے اچھی جگہ جو میرے لیے ہے وہ یہی اولڈ ہوم ہی ہے، اور یہاں پہ میں جو ہے میرا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ میرے گھر سے کہیں بہتر ہے جہاں میری لالچی بیوی اور پاؤنڈز اور پیسوں سے پالے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں رہتے ہیں۔ حنیف صاحب کے بقول کاش میں اپنی کمائی کا آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا، تو آج یہی گھر والے جو 1.5 سال ہو گیا ایک بار بھی مجھے اولڈ ہوم دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سب کے سب میری اجازت کے بغیر کوئی قدم بھی نہ اٹھاتے۔ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کو اپنے لیے بھی، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کی اکثر و بیشتر سٹوریاں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بیچارے پوری زندگی باہر گزارتے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ گھر والوں پر وار دیتے ہیں، اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنا پیسے، سب کچھ، اور جو وہاں پہ ان کے گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، پھر یا جو یہاں پہ ان کی فیملی ہوتی ہے، وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں، اول تو ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، ان کو چیزیں نہیں دیتے، واپس آ بھی جاتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں اور معاملات دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے ویسے ہی یا تو واپس چلے جاتے ہیں یو کے وغیرہ، یا پھر وہ ادھر ادھر کہیں کرائے پہ یا کہیں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حنیف صاحب کی سٹوری تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اسی طرح کی کئی ہزاروں کہانیاں آپ کے میرے آس پاس روز ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ سبق ہوتے ہیں ہم سب کے لیے کہ ہمیں جو ہے احتیاط خود بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی ان حوالے سے بتانا چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کریں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی کچھ مزید کہانیوں کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ میرے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی جو ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔